ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ کرام سے بیان کر رہے تھے، یعنی کہ بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم کر رہے تھے. تو ایک صحابی تھے، اشرم بشرا کا تو آپ سب کو پتا ہوگا نا کہ وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت تھی، وہ ان میں سے ایک تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو صحابی آ رہے ہیں نا ان کو جنت کی بشارت ہے، یعنی کہ وہ جنتی ہیں. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدموں کی آواز آ رہی تھی. تو وہاں پہ جب وہ انٹر ہوئے تو دیکھا کہ ایک بہت بوڑھے سے صحابی، بالکل ان کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بہت ضعیف تھے. اور ایک وہاں پہ ایک کوئی جوان سے صحابی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں آج ان کے گھر جا کے دیکھوں گا آخر یہ کرتے کیا ہے نا گھر جا کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کا جب وہ اینڈ ہو گیا سارا کچھ، تو اس کے بعد جو ہے نے کہا کہ بھئی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہہ دیا، ضرور ان میں کوئی ایسی چیز ہوگی. کیونکہ ہم لوگ تو یہاں پہ صرف اپنے حقوق کے پیچھے ہی میرا حق میرا حق میرے حق کی بات کرتے ہیں. صحابہ کرام کی سب سے پیاری کوالٹی یہ تھی کہ وہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے جنت میں سب سے زیادہ درجہ میرا ہو. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے زیادہ درجہ میرا ہو، تو ہمیں تو دنیا ہی ملنی ہے نا بیٹا. تو پھر وہ کیا تھا کہ وہ ان کے گھر جا کے اسٹے کرتے ہیں. وہ صحابی جو بوڑھے صحابی ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر ان کے گھر. وہ 3 days وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں. 3 دن بس وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جو بوڑھے صحابی ہوتے ہیں، جو جنتی ہوتے ہیں، وہ رات کو جو ہے اپنی وہی نارمل عبادت کرتے ہیں، وہی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اور رات کو جب سوتے ہیں اللہ اکبر کر کے ایک کروٹ لیتے ہیں، اللہ اکبر کر کے دوسری کروٹ لیتے ہیں. اب وہ صحابی دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارا کچھ تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ جنتی کیسے ہیں. جب 3rd ڈے وہ ان کو نہیں ایسا کوئی عمل ملتا ان کے اندر، وہ جانے لگتے ہیں. تو وہ جو بوڑھے صحابی ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا کرنے آئے تھے یار. تو انہوں نے کہا اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو میں دیکھنے آیا تھا آپ کے اندر ایسا کیا عمل ہے کہ آپ کو جو ہے جنت کی بشارت ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب میں رات کو سوتا ہوں نا میں لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. اسی طریقے سے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے کسی بازار میں یا کہیں کسی چوراہے پہ کھڑے ہوئے تھے. ایک بدو آتا ہے. وہ بدو آ کے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اتنی لان تان کرتا ہے، اتنی لان تان کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو بدو کے لان تان کرنے پہ، اس کی گالیاں دینے پہ اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسے دوست ہیں میرے کہ مسکرائے جا رہے ہیں اور وہ بدو ہے وہ مجھے لان تان کرے جا رہا ہے. خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک ٹائم آتا ہے ان کی بس ہو جاتی ہے. ہماری بھی اکثر بس ہو جاتی ہے تو ان کی بھی بس ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق اس کا جواب دینے لگتے ہیں اسی طریقے سے اس کو لان تان دیتے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور نبی پاک ان کو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسی دوستی. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی دوستی ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق تھے نا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست تھے، بیسٹ فرینڈ تھے. تو یہ کیسی دوستی ہے کہ جب وہ مجھے لان تان کر رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے بجائے اس کے کہ آپ مجھے ڈیفینڈ کرتے، اور جب میں نے اس کو لان تان کرنا شروع کیا تو آپ نے ناراض ہو کے منہ موڑ لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ جب تو خاموش تھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی تیرے ڈیفنس کے لیے فرشتے بھیجے تھے تو وہ فرشتے جواب دے رہے. اور جب تو نے بولنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے وہ جو فرشتے وہ واپس پلٹ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ نے ساری کائنات تیری ڈیفنس میں لگا دی تھی صرف تیری خاموشی کی وجہ سے، تو تجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے. تو بیٹا جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ڈیفنس میں پوری کائنات لگا دیتا ہے. اور وہ کچھ لمحوں کی بات ہوتی ہے، چند سالوں کی بات ہوتی ہے اور وہ بیٹا گزر جاتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ آپ کو کامیابی دیتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں.
ہم اپنے چند لمحے کے برداشت کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج برداشت کیا لیکن آپ دل ہی دل میں کوڑ رہی ہیں, یا آپ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں اگلی دفعہ اس نے مجھے کہا نا تو اس کو 10 سناؤں گی, کہہ کے تو دیکھیں. تو بیٹا یہ والا جو ٹیمپو ہے نا, یہ پھر صبر نہیں. آپ نے صبر کیا, آپ نے خاموشی اختیار کی, اب اللہ پہ بھی تو چھوڑے نا. لیکن ہم پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے اگلی دفعہ کیا تو صحیح, اس دفعہ تو برداشت کر لیا, اگلی دفعہ نہیں کروں گی. تو بیٹا پھر زندگی نہیں گزرتی. زندگی کو گزارنے کے لیے صبر اور شکر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کا سب سے جو پازیٹیو افیکٹ ہے نا وہ آپ کے بچے پہ ہوگا.